دعا کی اہمیت کا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جو نبی السلام تھے انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھلائی کے لیے دعا فرمائی۔ یہ اس لیے تھا کہ نبیوں نے جو عمل کیا وہ ہماری جو ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کے لیے یہ ایک رہنمائی تھی کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی عطا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ ہر چیز سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ تو جو دعا ہم کرتے ہیں نا نماز کے بعد یا نوافل کے بعد، یہ کوئی اس کو ہم اتنا معمولی نہ سمجھیں کہ دعا کے لیے نہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے الفاظ ہوں، اور نہ ہی ہمیں یہ علم ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں جب انسان اچھل تیزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بھی پسند ہے۔ اس کے فیوز برکات ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن جن نعمتوں سے نوازا ہے اس کا تذکرہ عام یعنی دل کی کیفیت کو اس طرف نہ لے جانا، وہ پھر دعا مانگنے میں مزہ نہیں آتا۔ ہر چیز کی ایک کیفیت ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نوازتا ہے، اس کو خوشیاں عطا فرماتا ہے، تو اس وقت بھی انسان کو اپنے ذہن میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں تو مجھے خوشی ملی ہے، یہ سب تیرا ہی کرم ہے۔ بے شک، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ جب ہمیں کوئی اس کی طرف سے نعمت ملے اور ہماری آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک اٹھے، اللہ، سبحان اللہ، خوشی کے آنسو چھلک اٹھے، یہی وہ کیفیت ہے۔ بے شک، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے حد و حساب صلاحیت سے نوازا ہے۔ بے شک، بے شک، کیا انسان کو یہ علم نہیں کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے؟ بے شک، بے شک، کیا انسان کو یہ علم نہیں
کہ یہ جو ہم اپنی روزانہ کی زندگی جو گزارتے ہیں اس میں اگر اس کا کرم نہ ہو تو پھر ہمیں کچھ بھی نہ مل سکے. بے شک ارادہ جو انسان کرتا ہے اس ارادے میں اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو شامل تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ارادے میں کامیابی عطا فرماتا ہے. بے شک بے شک تقویٰ ہے نا کہ اللہ میں نے یہ سوچا ہے اور تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں تیرے سوا یہ بولے اگر ٹیبل ہمارا کون ہے. ادھر کا ٹیبل تو نے تو ہمیں پیدا کیا اور پھر ہمیں ہماری ہر وہ ضرورت ہمیں عطا فرمائی جس لیے جو کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے. جب انسان اس کی قدرت کے بارے میں ذہن میں یہ تصور لاتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا شاہکار بنایا ایک انسان کو شعور دیا. یہ آنکھیں بے شک اس میں نور، سبحان اللہ آنکھیں اس میں نور، کان سماعت کے لیے، زبان بولنے کے لیے. اب کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اس طرح شکر ادا کریں کہ ہم اپنی آنکھوں میں اس طرح حیا لے کے آئیں، نیچی نگاہ کر کے چلیں تاکہ ہماری نظر اٹھے ہی نہ کہ جس سے ہماری نظر میں کوئی غلط قسم کا نظارہ آ جائے. بے شک زبان میں اتنی مٹھاس لے آئیں کیونکہ یہ زبان تو اللہ تعالیٰ نے بڑی پاک رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ اس میں ایسی مٹھاس لے آئیں کہ کوئی ملنے والے جب ہم اس سے ہم کلام ہوں تو اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. یہ اتنی عاجزی سے میرے ساتھ بات کر رہا ہے، یہ اتنی عاجزی سے میرے ساتھ بات کر رہا ہے. کتنی ساری اور قدم انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے چلنے کی قوت عطا فرمائے تو وہ قدم بھی ہمیں ہر اس نیک کام کے لیے اٹھانے چاہیے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں. آپ صبح اٹھ کے درود محل میں اس نیت سے تشریف لائے کہ جی آج درود پاک کی محفل ہے، تو یہ جو قدم جتنے اٹھے ہیں اللہ اکبر، کتنا اس کا اجر وہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے. اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں. اس نے کون سے کسی سے ادھار مانگنا ہے یا کرنا ہے؟ اس نے تو صرف اتنا ہی کہنا کہ ہو جاتا ہے. بے شک یہ سب
पूरी कायनात 7 दिनों में वजूद में आई, वो भी इसलिए कि उस कायनात में अपनी कुदरत के जो रंग उसने वो फेरने थे, बेशक जो उसने मुसव्वरी करनी थी वो खूबसूरत। इंसान तो अल्लाह ताला ने उस पे इतना करम किया, इतना करम किया कि जो उसका हो गया उसको उसने किसी और के सामने झुकने नहीं दिया। सुभान अल्लाह। बेशक जो उसका हो गया उसे किसी और के आगे हाथ फैलाने की वाला नहीं बनाया। बेशक जो उसका हो गया उसको अल्लाह ताला ने इस जहां में भी इज्जत अता फरमाई, कब्र में भी इज्जत अता फरमाई, बेशक कब्र में भी इज्जत अता फरमाएगा। कब्र पुकार उठेगी, जब उसका बंदा कोई कब्र में जाएगा तो कब्र ये पुकार उठेगी कि मैं बड़ी नसीब वाली हूँ, ये खूबसूरत बंदा मेरी आगोश में आ गया, आगोश में आ गया। अल्लाह अल्लाह। क्या इनाम है अपने नेक बंदों के लिए बेशक जो सच्चे हैं। बेशक नेक होने के लिए सबसे जो अफजल बात है वो ये है सच, सच बोलना। जो सच बोलने वाला है वो सच्चों के साथ हो जाता है। बेशक हमारा रब सच्चा है, बेशक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, बेशक बेशक हमारा कुरान पाक सच्चा है। बेशक और जब सच्चों का साथ हो गया अल्लाह तो फिर क्यों ना वो जो कब्र वाली जिंदगी है ये भी जिंदगी खूबसूरत। क्या ये कर्म नहीं कि हम जब बाहर निकलते हैं कोई हमें अच्छा समझ के हमारे साथ मोहब्बत का इजहार करता है तो क्या ये अल्लाह ताला का फर्ज नहीं? इंसान में क्या है? कुछ नहीं। क्यों उसको ये रुतबा मिलता है कि वो सच्चों का साथी होता है, वो सच बोलता है, उसको फिर सच बोलने की अल्लाह ताला इज्जत का फरमाता है। तो अपनी जिंदगी में ये जो बनावटी जिंदगी ये हमेशा के लिए नहीं हो सकती। इंसान कहीं ना कहीं किसी लम्हा भी भटक के जो उसके दिल की असलियत है वो बाहर आ जाती है, फिर उसे लोग किन लफ्जों में याद करते हैं कि यार ये तो सारी दिखावे की बातें करता है, ये तो सारी दिखावे की बातें करता है। उसी वक्त अल्लाह ताला इज्जत अता फरमाए जब वो उसका ज़ाहिर बातन एक हो। अगर वो अपना इख्तिसाब करता रहे और अपने किए पे जो गलत उससे काम हो उस पे नादम होता रहे और उसकी इस्लाह करता रहे तो एक दिन ऐसा जरूर आ जाएगा कि वो फिर
جھوٹ نہیں بولے گا، کسی سے دفع نہیں کرے گا، کسی سے جھوٹی محبت نہیں کرے گا، کسی سے بے وفائی نہیں کرے گا، وہ پھر وفادار ہوگا بے شک اللہ کا بھی، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ماں باپ کا بھی، اپنے دوستوں کا بھی، اپنے عزیز و اقربا کا بھی، پھر اسے گھر میں بھی عزت ملے گی۔ جب گھر والوں کو یہ علم ہوگا کہ اس کا ہر قدم جو ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے اور ہماری بھلائی کے لیے ہے، تو کیا وہ ہمیں گریبان سے آگے پکڑ لیں گے؟ نہیں، وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ہمارے لیے رحمتیں اور برکتیں بنا کے بھیجا ہے، برکتیں عطا کر کے بھیجا ہے۔ وہ اس وقت اولاد جو اپنے باپ کو بڑی ہی محبت سے یہ تصور لا کے، یا اپنی ماں کو یا اپنے بہن بھائی جو ان کے بارے میں یہ تصور لا کے کہ یار یہ تو سچ بولتے ہیں، ان میں کوئی ایسی ظاہری چیز نظر نہیں آتی کہ جو یہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، بے شک تو پھر کیوں نہ اس ماں باپ کو وہ درجہ ہو اللہ، کہ ان کے چہرہ مبارک کو دیکھنے سے پھول حج کا ثواب۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک وہ ماں جو اپنی کوکھ میں 9 مہینے بیٹے کو رکھتی ہے، کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے، اور جب جنم دیتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ ہے نا، اس نے کہا کہ عورت میں نے تجھے اسی لیے پیدا کیا ہے۔ یہ تکلیف پھر عورت کے لیے وہ تکلیف راحت کا باعث بنتی ہے۔ اللہ اللہ، اگر عورت یہ تکلیف محسوس کرتی تو پھر وہ اس میں بچے جننے میں دلچسپی نہ لیتی۔ یہ فطرتی عمل ہے، کیا بات، یہ فطرت کی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان تمام خوبیوں سے نوازا ہے۔ تو بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں، بغیر شیڈول کے چل پڑتا ہوں، یہ آپ میری کوتاہی سمجھ لیں کہ میری وجہ سے شیڈول بھی سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ آپ اس پہ درگزر فرمائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اب انشاءاللہ سلسلہ نعت